وجہ ہو، کسی حکومت نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی جو معاشی حالت تھی وہ خراب سے خراب ہوتی چلی گئی. لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ جرم پہ پردہ ڈالنے کی ایک روش چلا دی گئی. اگر کسی ملک میں قتل کرنے والا شخص آزاد پھر سکتا ہے تو بجلی کا چوری کرنے والا کیوں نہیں پھر سکتا؟ لہذا چونکہ جو بڑا ہے وہ بڑے گناہ کرتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹے گناہ کرتا ہے. ہمارے ملک میں سچ یہ ہے، اوپر سے لے کے آخر تک سب لوگ برائی کرتے ہیں. صرف برائی وہ نہیں کرتا جس کو برائی کا موقع نہیں ملتا. میں فوج میں تھا، میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا تھا کہ فوج کے لوگ کم از کم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ رشوت ملتی ہے نہ وہ رشوت لیتے ہیں. میں اپنی عوام یا اپنے باقی لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ ہم فوجی اس لیے اچھے ہیں کہ شاید ہم کوئی فرشتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ فوج کا نظام اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر اپرچونٹیز ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی رشوت لے، کوئی آدمی کرپشن کرے، کوئی آدمی میل پریکٹس کرے. لہٰذا سارے فوجی اچھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% پاکیزگی ہے. جب بھی، کیونکہ انسان تو وہی ہے، پاکستانی ہے نا، جب وہی فوجی بھائی جب سول میں آئے گا اور اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بنے گا تو یقیناً اس کے دامن پہ بھی چھینٹے آئیں گے. لیکن جو ان سب سے اہم چیز ہے وہ وہی ہے بے حسی. جرم کو ایکسیپٹ کر لینا، مجرم کو ایکسیپٹ کر لینا، برائی کو ایکسیپٹ کر لینا ایز اے سسٹم. بالکل اسی طرح سے جیسے جب نیا ٹیلی ویژن آیا تھا تو میں یہ ہر جگہ یہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے، 70s کی بات ہے. ایک انگریزی پروگرام میں ایک عورت اپنے داماد کو کس کرتی ہے. اس وقت تک لوگوں میں شعور تھا، لوگوں کی غیرت زندہ تھی، لوگوں نے احتجاج کیا، ہر شخص نے احتجاج کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس پروگرام کو ایڈٹ کرنا پڑ گیا. پھر میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ انڈین فلموں کا دور آیا، جب یہ ڈائلاگ مشہور ہو گیا کہ لوگ ریموٹ لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی ایسا ویسا سین آئے تو فارورڈ کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک غیرت جاگ رہی تھی. یقین کریں آج میں وہی انڈین فلمیں جن کو میرے والدین فارورڈ کیا کرتے تھے، یعنی میں آج سے چلے بہت پیچھے چلا جاؤں تو 25 سال پہلے، اور پیچھے چلے جائیں 30 سال پہلے، اس سے زیادہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہے، جب ریموٹ کا استعمال ہوتا تھا، جب فیملیز انڈین فلمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا کرتی تھی. پیرنٹس اپنے بچوں کو الگ کر دیا کرتے تھے کہ بیٹے یہ آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے. بڑی شرم تھی، حیا تھی، نظر اچھی تھی، غیرت کسی حد تک جاگی ہوئی تھی، بچوں کو الگ کیا جاتا تھا. ایکسکیوز می. لیکن آج کیا ہے، اگر آپ 30 سال پرانی انڈین فلمیں دیکھیں اور آج کا پاکستان کا ڈرامہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا
کہ یہ ڈرامے اس سے کہیں زیادہ لچر اور کہیں زیادہ واہیات ہے جو آج کا پاکستانی دادا دادی پوتا پوتی ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. شادی، سہاگ رات کے سین، ڈیٹس کی باتیں، سلیو لیس کپڑے، واہیات جملے، بیہودہ مذاق، یہ سب کچھ میرے پاکستان کے ادبی ڈراموں میں ہوتا ہے. ہمیں شرم بھی نہیں آتی، کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں، انڈین فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں اور پاکستان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ایک مولانا صاحب نے مجھے ایک بڑی مبارک جگہ پر بیٹھے ہوئے داڑھی نہ رکھنے پر بڑی لعنت کی، اور انہوں نے کہا کہ صاحب، جو شخص داڑھی نہیں رکھتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی چہرہ جو ہے وہ سور کی طرح ہوگا. میں نے ان سے عرض کی کہ حضور، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ 1.5 فٹ کی داڑھی تھی. میں کہا حضور آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہہ لے ہمارا شو روم ہے. میں کہا سبحان اللہ، کاہے کا شو روم ہے؟ کہنے صاحب ہم سیکنڈ ہینڈ کاریں بیچتے ہیں. میں نے ان صاحب سے کہا کہ حضور پھر تو میں آپ کی دکان پہ فوراً تشریف لاؤں گا، کیونکہ میں ایک کار سیکنڈ ہینڈ کار ہی لے سکتا ہوں. میں سیکنڈ ہینڈ کار لینے کے لیے آپ کے شو روم پر آؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ تو چونکہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، تو نبی کی، میرے پیارے نبی کی سنت تو یہ تھی کہ وہ جب سودا کیا کرتے تھے تو پہلے چیز کی برائیاں بتایا کرتے تھے اور پھر اس کے سودے کی بات کرتے تھے. تو میں نے کہا آپ یقیناً مجھے ضرور یہ بتائیں گے کہ بیٹے اس کار میں یہ خرابیاں ہیں. وہ صاحب میری بات کسی حد تک سمجھ گئے اور بڑے جھنجھلائے ہوئے انداز میں انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں اور آپ کو میں کوئی ایک نیکی کی بات بتا رہا ہوں، لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا حضور میں نے آپ سے کیا برا کہا ہے؟ میں نے صرف یہی تو کہا ہے نا کہ آپ حضور کی سنت فالو کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی تو سب سے بڑی سنت یہ تھی کہ وہ میرے حضور تو بزنس مین تھے، اور آج مسلمانوں سے کوئی بزنس نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ آج ہمارے ملک میں خود ہم ایک دوسرے کو اگر ہم نے برا کہنا ہو تو ہم انہیں کاروباری کہتے ہیں. اگر میں نے آپ کو برا کہنا ہو یا آپ کی شان میں کوئی دھبا لگانا ہو تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ مجھے ایک کاروباری انسان لگتے ہیں، اور میں آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا. کتنی عجیب بات ہے. میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کام سے منسوب کر رہا ہوں، اور مراد میری آپ کی برائی کرنا ہے، اور آپ کو بھی برا لگے گا، اور آپ آگے سے مجھے یہی جواب دیں گے کہ میں کوئی کاروباری آدمی نہیں ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں کاروباری دکھتا ہوں تو مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں نبی جیسا دکھتا ہوں. اس کیڑے کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم اپنے سوچ کا دھارا نہیں بدلیں گے یہ کچھ بھی نہیں بدلنے والا. اور میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت دی، جتنا مجھے ذہن دیا،
جتنی میں سوچتا ہوں، جتنا میں فکر کرتا ہوں، اور جتنا مجھے دنیا میں گھومنے پھرنے رہنے کھانے کا تجربہ ہوا، میں اس تجربے کی روشنی میں یہ بڑے برے دل کے ساتھ مجھے کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا، اگر ہم نے اپنی سوچ نہ بدلی، اور ہم اگر نہ جاگے، تو آنے والے دن شاید ایسے بھی نہ ہوں کہ ہمارے لیے کوئی علاج ممکن ہو۔ ابھی بھی ہم جہاں پہنچ گئے ہیں، ہم بہت دور نکل آئے ہیں اپنی منزل سے، بہت زیادہ کھائیوں میں بھٹک چکے ہیں، اور بھیانک کالی راتیں ہیں اور بھیانک جنگل ہیں جس میں ہم آ گئے ہیں، اور اگر ہم ابھی بھی ہم نے اپنی واپسی نہ کی تو نہ جانے ہم کتنا اور آگے آ جائیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی زیادہ آگے آنے کی گنجائش بھی بچی ہے۔ جہاں انسانیت ختم ہو جائے، جہاں احساس ختم ہو جائے، تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک احساس ہی تو ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا دل نہیں دھڑک رہا تو پھر آپ زندہ کہاں ہیں؟ ہم سب لوگ زندہ لاشیں بن گئے۔ اس وقت کراچی میں پورا کراچی اپنے گھروں میں دبا سہما بیٹھا ہے۔ کیا یہ انسان ہے؟ چوہوں کی طرح سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا ان حالات پہ۔ یعنی قوم مایوسیوں کے سمندر میں اتنی ڈوب چکی ہے کہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اب سطح پر آ سکتے ہیں یا ان کا کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو ہر چیز کو بس ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ خبر سنتے ہیں کہ جی صدر مملکت یورپ کے دورے پر ہیں، خاموشی سے خبر سن لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دو لوگ بیٹھ کے آپس میں کوئی ہنسی مذاق اس بات پہ کر لیں گے، بات ختم۔ نو ایکشن ریکوائرڈ۔ فلانا بندہ جعلی ڈگری لے کے آپ کے سامنے آ گیا، الیکشن لڑا، آپ کو دھوکہ دیا۔ بات اس کی نہیں ہے کہ کسی نے جعلی ڈگری لی یا نہیں لی اور کہاں سے لی۔ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ پورے ملک میں جعلی ڈگریاں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اتنے ہم بے غیرت ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے، کہنے والا تو چلے ٹھیک ہے، چور تو کیا کہے گا، ڈاکو کیا کہے گا، بے غیرت کیا کہے گا، ڈھیٹ آدمی کیا کہے گا۔ اب جس نے چوری کی، جس نے دھوکہ دیا، جس نے آپ کے سامنے بے غیرتی کی، جس نے کہتے ہیں نا جس نے کپڑے اتار دیے، اس کی کیا غیرت ہے؟ اب اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایک آدمی نے جعلی ڈگری بنوا کر اور حکومت میں شامل ہونے کا پورا انتظام کیا اور شامل بھی ہو گیا۔ اب اس سے کیا اس نے تو کپڑے اتار دیے نا، وہ تو ننگا ہو گیا۔ آپ کیا اس سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ کہے کہ آئی ایم سوری؟ اگر اس میں اتنی غیرت ہوتی تو اپنے کپڑے کیوں اتارتا بھائی؟ کوئی آدمی ننگا ہوتا ہے کسی کے سامنے؟ یہ بے غیرت ہی تو ہوتے ہیں نا۔ تو جس نے اتنی بے غیرتی کر لی وہ تو کہے گا کہ بھائی جعلی ڈگری ہے، جو بھی ٹھیک ہے جی، جعلی لی تو کیا ہوا؟ مطلب وہ تو بیچارے جو کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ننگے ہیں، ننگے قوم ہیں، قوم کے سامنے اپنے کپڑے اتار چکے ہیں۔